یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم پر ناراض ہے یا راضی؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو یا انعام ہو تو اسے پہچاننا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی پر بیماری آئی تو بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے، بیماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور بیماری انعام بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری میں بیمار کو تکلیف ہو رہی ہے اور اللہ سے شکایت پیدا ہو رہی ہے تو یہ بیماری ایک سزا کے طور پہ آئی ہے، اور اگر بیماری میں بیماری دینے والے کا خیال رہے اور اللہ سے رجوع رہے تو یہ بیماری انعام ہوگی۔ اگر بیماری میں اللہ کا خوف آ رہا ہو تو یہ خوف آزمائش ہے اور یہ کسی انعام کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ پیغمبر بھی بادشاہ ہوئے اور فرعون بھی بادشاہ ہوا اور پیغمبر بیمار بھی ہوئے اور وہ بادشاہ دنیا دار بھی بیمار ہوا، یعنی سارے کام پیغمبروں میں ہوئے اور سارے کام دنیا داروں میں ہوئے، مگر یہ کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا اور اللہ سے کسی بھی حال میں اپنا رابطہ کمزور نہیں ہونے دیتا۔ پیغمبر کی شان ہی یہی ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی مرتبہ ملا ہے، چاہے دنیاوی دولت ہو، کوئی مقام ہو، عزت ہو، سرفرازی ہو، صحت ہو، روپ ہو، رنگ ہو یا کوئی اور اچھی چیز ہو، اس دوران اپنے آپ میں جائزہ لو۔ اگر آپ کی پیشانی سجدہ کرنے کے لیے زمین کو تلاش کر رہی ہے تو پھر تو وہ انعام ہے، چاہے تکلیف ہی ہو، اور اگر اس دوران انا کا سینگ سر سے نکلنے لگا ہے تو پھر تو وہ بربادی ہے۔ چاہے آپ کو خوشی کا موقع نظر آ رہا ہو تو گویا کہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پر اپنے دل سے پوچھو کہ دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہے یا بغاوت پر مائل ہے۔ اگر دل بغاوت کی طرف مائل ہو اور گلے کی طرف مائل ہے تو یہ ابتلا ہے۔ اگر دل سجدے کی طرف مائل ہے اور آپ سجدہ کر رہے ہیں اور جس بات پر بھی کر رہے ہو وہ بات چاہے نعمت ہو چاہے بیماری ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پر اللہ کی طرف سے انعام ہو رہا ہے، اور جہاں آپ باغی ہو گئے وہاں آپ پر عذاب ہے، چاہے بادشاہی ہو۔ تو گویا کہ اس طرح یہ فیصلہ آپ کا اپنا دل کرتا ہے کہ مجھ پر ہونے والا واقعہ کیا ہے۔ دل اگر اللہ جھکا ہوا ہے یعنی اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے تو وہ واقعات صحیح ہیں، اور دل اگر مایوسی میں ہے، تذبذب میں ہے، شکوے میں ہے، شکایت میں ہے اور بددلی میں ہے تو سمجھو کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا واقعات کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ دل کی اور ایمان کی بات ہے۔ اسی طرح حج جھوٹے لوگ بھی کرتے ہیں اور سچے لوگ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دوسروں کا فیصلہ کرنے کی بجائے اپنا فیصلہ آپ کرنا ہے، یعنی اپنے دل میں دیکھیں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ وہ ہے جو نیت کا حال جاننے والا ہے، اور نیت کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ جاننے والا ہے۔ نیت کے اندر چھپی ہوئی جو نیت ہے اس کو بھی جانتا ہے، یعنی مخفی کے اندر خفی کے اندر خواب کو بھی جاننے والا ہے، اور آپ سے وہ مکمل طور پر آشنا ہے۔ اب آپ اللہ کو بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ ایماندار ہونا چاہتے ہیں یا تھوڑی سی ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں اللہ کو پتہ تو چل جانا ہے، بس آپ ملاوٹ کو نکال دیں، کیونکہ پتہ تو اسے چل جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں اصل بات کامیابی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے اور مسافر ہوتا ہے۔ یہی کامیابی ہے کہ آپ سچ کے راستے پر چل پڑے ہیں، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز۔ اللہ کے سفر والے لمبا سفر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے میں اتنا لطف آ رہا ہے اور ایسی فراق آشنائی ہو گئی ہے کہ وصال کی ضرورت ہی نہیں رہی، یعنی وہ کہتے ہیں کبھی ملاقات ہی نہ ہو، کیونکہ اس کا فراق کے ساتھ وصال ہو گیا ہے، اور جن کا فراق کے ساتھ وصال ہو جائے وہ وصال سے دور بھاگتے ہیں۔ اس گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں، دیکھیں اور سمجھیں کہ صرف اس محفل میں آ جانا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی پر راضی ہو جائیں، اور کوئی لمبا چوڑا انقلاب نہیں آنا بلکہ انقلاب آپ خود ہی ہو۔ اس سے پہلے کہ ساری چیزیں آپ سے چھن جائیں آپ انہیں خود ہی چھوڑ دو، یعنی جو زندگی آپ کے پاس موجود ہے اگر یہ واپس لے لی جائے تو آپ کو افسوس ہوگا، اور اگر آپ کو افسوس ہونا ہے تو جو اس وقت موجود ہے اس پر تو راضی ہو جاؤ۔ جو موجود ہے اگر اس پر راضی نہیں تو اگر وہ واپس لے لیا جائے تو تب بھی تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے لیے سب کچھ ہی افسوس ہے۔ اس طرح اگر آپ کی زندگی آپ سے واپس لے لی جائے تو آپ کو افسوس ہوگا۔ اسی طرح یہ دیکھو کہ آپ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ جنت ملے، اور اگر کہا جائے
کہ جنت کو ابھی گاڑی جا رہی ہے تو آپ کہیں گے کچھ دیر بعد جائیں گے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان لائے ہیں، تو کیا ایمان والوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا چلانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، رشوت لینی پڑتی ہے، یا اگر رشوت لیتے نہیں مگر رشوت دینا پڑتی ہے؟ یہی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو زندگی کے جانے کا افسوس ہے تو پھر اللہ سے راضی ہو کر اس سے تعلق قائم رکھو اور زندگی سے خوش رہو، اور اگر زندگی سے گلہ ہے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر اس زندگی میں آپ خوش ہیں تو پھر شکر ادا کریں اور اللہ آپ کو کامیابی دے اور آپ کو یہ زندگی مبارک ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ زندگی میں راضی رہنا سیکھ لو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر یہ ہے کہ اولاد کا بھی گلہ نہ کرو، کیونکہ اولاد بھی ایک نعمت ہے۔ یہ خدا نخواستہ جدا ہو جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ ناراض نہ ہوا کرو، کیونکہ اولاد حماقت کرتی ہی رہتی ہے۔ ایک آدمی کے علم و فضل کا چرچا تھا، اس نے کہا کہ میرے استاد ہونے کا تو بڑا چرچا ہے مگر میرا اپنا بیٹا نہ سمجھے۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہاری استادی کس کام کی، اپنی استادی کا اظہار بند کر دو ورنہ اولاد تمہیں ایسی طرف لے جائے گی جہاں تمہارے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ بس آپ اپنی اولاد کو تسلیم کر لیں، اپنی برتری کا اظہار کرنا چھوڑ دو، اپنی فوقیت جتانا چھوڑ دو، ورنہ اولاد آپ کو پریشان کرے گی اور آپ کی دانائیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اولاد سے جدا ہونا سب سے بڑی سزا ہے۔ جو اولادیں اپنے والدین کو چھوڑ جاتی ہیں وہ احمق ہوتی ہیں اور بے وقوف ہوتی ہیں۔ ایک گھر میں 5 بچے ہو گئے اور وہ غریب گھرانہ تھا۔ والدین اکثر پریشان رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ سیانا تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ والدین کو کوئی تکلیف ہے، حالانکہ وہ 8-9 سال کا بچہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے سب بچوں سے ذہین ہوتا ہے۔ اب وہ ذہنی طور پر عمر کا بہت بڑا تھا۔ اسے ایک دن ماں نے پھول دیے تو اس بچے نے کہا کہ پھول تو میں ضرور لے لیتا مگر یہ مرجھا جانے والی چیز ہے، اسے میں نے کیا کرنا ہے۔ اب عمر چھوٹی ہو اور باتیں بڑی ہوں تو اس وقت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ عمر سے زیادہ ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنی بڑی عمر میں بھی معصوم ہیں تو یہ خوبی ہے کہ آپ بچوں کی طرح رہتے ہو۔ تو والدین نے سوچا کہ ہمارے بچے پریشان ہیں، سو کھانے پینے کا کچھ بندوبست کیا جائے، تو کمائی پر چلے گئے۔ تو اس بچے نے یہ کیا کہ رسی لے کر اپنے دوسرے بھائیوں کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور خود بھی لٹک گیا اور پرچی لکھ گیا کہ ڈیئر پیرنٹس وی آر گوئنگ بیکاز وی آر ٹو مینی۔ اس طرح وہ پریشان والدین کا مسئلہ حل کر گئے۔ یعنی بعض اوقات اولاد اس طرح مسئلہ حل کرتی ہے کہ قیامت یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ اولاد سے راضی ہو جائیں، وہ بے وقوف ہوں یا گستاخ، بے باک ہو یا منہ پر، آپ انہیں قبول کر لو۔ وہ بے شک آپ کا کہنا نہیں مانتی مگر قبول کرو، کیونکہ یہ آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی کا نور ہے، بس قبول کر لو۔ وگرنہ ایسا نہ ہو کہ جدائی ہو جائے اور تم روتے رہو۔ پہلے ویسے رو رہے تھے کہ جان ستائی ہوئی ہے، اور اب اس لیے رو رہے ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئی ہیں۔ جب وصال تھا تب بھی رو رہے تھے اور جب فراق ہے تب بھی رو رہے ہو۔ یہ تو جھوٹ ہے کہ نعمت ہے تب روتے ہیں اور نعمت چلی جائے پھر بھی روتے ہیں۔ تو جب تک نعمت موجود ہے اس کا شکر ادا کرو۔ ہر وہ چیز جو آپ سے چلی جائے اور اس کا آپ کو افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو نعمت کہلاتی ہے۔ زندگی بھی نعمت ہے، بینائی بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اور اولاد پیدا کرنے والی مائیں بھی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمتیں ہیں تو پھر ان کا شکر ادا کرو، انہی گھروں کا شکر ادا کرو کہ یہ قائم ہے۔ بس ہر ایک بات کا شکر ادا کرو، ہر نعمت کو شکر کے ساتھ محفوظ کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی ہی خوشگوار صورت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ سچ بولنے والے کے لیے سب نیکیاں ہیں، سب اچھائیاں ہیں۔ آپ سب کے لیے سلامتی کی دعا۔